قریب ہو کے بیٹھیں۔ جن کے لیے واقعتاً سہارا ضرورت ہو وہ سہارا لے لیں دیواروں کا، لیکن جو ابھی ماشاءاللہ جوان ہوں، جو دوسروں کو سہارا دے سکتے ہوں، وہ کیوں سہارا لیتے ہیں؟ تو محفل ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال أيضا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی باتیں سمجھنے کے لیے جمع کیا، اور مجھے چنئی سے یہاں کچھ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچانے کا ایک موقع، سعادت اللہ کی توفیق سے ملی، لیکن بذریعہ یہ مسجد فرقان کے ذمہ داروں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ موضوع بڑا ہی حساس ہے اور ہمیشہ حساس رہا ہے تاریخ کے دور کے اندر۔ وہ موضوع ہے واقعہ کربلا۔ لفظ سنتے ہی عجیب و غریب بعض خیالات، تصاویر ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بوڑھوں نے بچپنے میں ڈالا، بچپن سے جوان ہوئے اور وہ بوڑھے ہو گئے تو بھی ان کے اندر وہی تصاویر ہیں جو کہ اسلام سے سراسر مختلف ہیں اور خلاف واقعے سے بھی ہیں، لیکن امت کے اندر وہی اصول زیادہ کامزن رہا ہے جو محاورتاً بولا جاتا ہے کہ اگر جھوٹ کو بھی تم 100 مرتبہ کہو تو لوگ اس کو سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس واقعے کے اندر بھی 100 جھوٹ اسی طرح پروان چڑھے کہ اتنا دہرایا گیا کہ لوگ حقیقت کو بھول گئے اور اسی کو سچ سمجھنا شروع کر دیا، اور اس معاملے میں شیعہ اور سنی کا تفرقہ بھی مٹ گیا، اور اس معاملے میں وہ ایک جا نظر آنے لگے، اور بہت سے اہل السنہ والجماعہ جو اپنے آپ کو سنی کہنے والے ہیں ان لوگوں نے بھی وہی جامہ پہن لیا جو شیعوں کا تھا یا اس سے آگے بڑھ گئے۔ یہ سب ہوا کیوں؟ تو اس کی ایک لمبی تاریخ ہے،
اس کو سمجھنے کے لیے بھی اصل میں ایک علم چاہیے۔ تاریخ اسلام کے ابتدائی ادوار میں خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سے لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک، جو کہ کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے، تقریباً پورے 30 سال ملتے ہیں جن کی انتہائی اہم تاریخ ہے۔ اور یہ تاریخ کا ایک ایسا دور ہے جس کے اندر زبردست تضاد نظر آتا ہے، اور اس حیثیت سے اس کے جو منبع اور مراکز اور اصل الاصول کتابیں تھیں، اس کے اندر بھی بے شمار ادھر ادھر کی روایات آ گئی، جن میں تاریخ طبری ہے سب سے پہلے جس پر اعتبار کیا گیا، اور انہوں نے بھی اس کا التزام کوئی خاص نہیں رکھا کہ ہر کس و ناقص کی روایت اس معاملے میں ہی ہے، اچھی بھی ملتی ہے بری بھی ملتی ہے۔ اس سے زیادہ کیا ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، اور اسی طرح تاریخ ابن الاسیر ہے، ابن کثیر ہے۔ ان تمام میں دونوں طرفہ روایتیں اس حد تک ملتی ہیں کہ اگر آپ کسی شربت میں پانی ملاتے جائیں یہاں تک کہ شربت اور پانی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے، تو وہی حالت ان واقعات کی ہو گئی ہے کہ ایک عام انسان کو تو کیا، اچھے اچھے علماء کو بھی تفریق کرنا اور اس حیثیت سے سچ کا پتہ لگانا ممکن نہیں رہا۔ ایسی حالات میں مجھے گفتگو کرنا ہے، اور مجھے پابند بھی کیا گیا ہے کہ لوگ دور سے آتے ہیں، میں 10:15 کے اندر ختم کروں۔ اب دیکھیے ٹائم کیا ہے، 9 ہو رہا ہے، میں 1.25 گھنٹے کے اندر اس پوری تاریخ کو سمرائز کر کے، مختصر کر کے آپ کے ہاتھوں میں دوں اور عام فہم انداز میں دوں، تو یہ میرے بھی بس کی بات نہیں، اللہ توفیق دینے والا ہے۔ بس میں کوشش کروں گا کہ کس حد تک میں پہنچوں، کیونکہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے جو امت کے اندر بہت بڑے انقلابات برپا کیا۔ لیکن آج کی حیثیت سے یہ اہمیت کیوں ہے؟ سب سے پہلے تاریخ ہے۔ آج اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 5 محرم ہے، اور یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، اور آج 1430 پر 8 ہجری چل رہا ہے، شروع ہو گیا، جس کے چند دن 5 دن گزر چکے ہیں۔ اور یہ واقعہ جس پر مجھے آپ کو گفتگو کرنی ہے، ہجرت کے 60 پر 1ویں سال پیش آیا، 61 ہجری پہ تقریباً دورانیہ بھی پھر بن گیا، وہی تقریباً 1400 سال یا 1395 یا نہیں 99 تک کا واقعہ۔ تو 13 صدیاں بیچ میں حائل ہیں جس پر مجھے گفتگو کرنی ہے، ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے جو آج ہم سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس واقعے کی ابتدا ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ اصل میں واقعہ کربلا ایک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جو اتفاقیہ پیش آ گیا ہو، حالانکہ دنیا میں کوئی بھی اتفاقیہ اصل میں ہوتا ہی نہیں ہے، سب تقدیر پہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انسانی ذہنیت اور خصوصی ماحول ہمیشہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ بعض واقعات وہ ہوتے ہیں جس میں اپنا کوئی کردار نہیں ہوتا، اچانک پیش آ جاتے ہیں، اتفاقیہ، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو پری پلان ہوتے ہیں۔ تقدیر میں تو ہر ایک پلان ہی کے ساتھ رونما ہوتا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن انسانیت کی زندگی میں ہم انسانوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ وہ ہوتا ہے جو از خود ہو جاتا ہے، جس میں پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کو ہم اتفاقیہ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے جو پری پلانڈ کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم واقعہ کربلا کو صرف 60 ہجری سے جوڑ دیں تو یہ لگے گا ایک اتفاقیہ حادثہ، لیکن جب ہم پوری تاریخ اسلام کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا یہ پری پلانڈ واقعہ تھا، اور یہ مشرکین کا اور دشمنان اسلام کا وہی امتیاز، وہی معاملہ، وہی سلوک تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے اعلان کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا۔ بلکہ ہم اگر اس کو آگے لے جائیں تو یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہے کہ حضرت آدم کو جنت میں بہکانے سے جو واقعہ شروع ہوا تھا وہی واقعہ تھا۔ اگر ہم اس سے آگے لے جائیں، کھل کے بات کریں،
تو حابیل اور قابیل کے لیے حابیل کو قتل کرنے کی سازش میں قابیل کو جس نے اکسایا اور قابیل نے قتل کیا حابیل کو، اور ہر ایک کا قتل اس کے سر پر بھی جاتا ہے، تو اس واقعے سے وہاں تک تعلق رکھتا ہے اس واقعے کا۔ تو ازل سے وہی دشمنی ہے جو حق اور باطل کی تھی، ازل سے وہی معاملہ ہے جو اسلام اور کفر کا تھا۔ اب اس ذہنیت سے بات کو آگے لے جاؤں میں کہ آپ لوگ میرے ساتھ رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو پیش کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 23 سال کے اندر اندر عرب و عجم کے تقریباً حجاز جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ان سب پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت و نبوت چھا گئی۔ اب لفظ حجاز کے اندر کتنے ممالک آتے ہیں؟ اگر میں اس لفظ کو اور زیادہ آپ کو سمجھنے کے لیے کہوں تو قرآن کا اترنے کی جگہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے مصاحف کے اندر کسی صورت پہ مکی لکھا ہوگا، کسی صورت پہ مدنی لکھا ہوگا، حالانکہ آپ کو معلوم ہے صرف مدینہ مکہ میں نہیں اترا قرآن، قرآن تو کیا ہے تبوک میں بھی اترا جو بالکل بارڈر ہے پورے حجاز کا، نہ مکہ تھا وہ مدینہ تھا، اور درمیان میں بھی اترا، طائف میں بھی اترا، لیکن تقسیم جو کیا گیا وہ صرف اس حیثیت سے کہ مکی زندگی میں 13 سال میں اترا جو مکی کہلائے، مدنی زندگی میں 10 سال میں جو اترا جو مدنی کہلائے، ورنہ تو پلیس جس کو ہم کہیں گے کہ قرآن اترا وہ پورا پورا حجاز ہے جو اس بارڈر سے جس میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، طائف بھی ہے، تبوک آخری انتہا ہے اس طرف اور طائف اس طرف آخری انتہا ہے، جو پورے پلیس پہ کیا ہے اصل میں قرآن اترا ہے جس کو حجاز کہتے ہیں۔ اب اس حجاز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، بلکہ جب آخری زمانہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے سلطنت کو پھیلا دیا، لیکن یہ ایک طریقہ تھا صرف، دوسرا پھیلنے کا اور طریقہ باقی تھا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ وہ پوری انسانیت پوری دنیا میں اسلام پھیلنے کا ہے، اور اس کی شہادتیں ہمیں کیا ہیں؟ قرآن میں کئی جگہ ملتی ہیں، 2 جگہ تو صراحت کے ساتھ ملتی ہیں، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون، 2 جگہ ہے یہاں آیتیں کہ یہ دین تمام دینوں پر غالب ہو کر رہے گا، خواہ وہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو، خواہ وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار، یہ ہونا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر خیمے میں ہر جھوپڑے میں پہنچے گا یہ دین، اور کوئی اور مذہب نہیں ہوگا۔ وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تمام دنیا میں صرف اسلام رہنے والا ہے۔ وہ فتح ابھی نہیں ہوئی، ایک ہو گئی جو سارا مکہ مسلمان ہو گیا، سارا مدینہ مسلمان ہو گیا، حتیٰ کہ حجاز کل کا کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر میں آ گیا، اور اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ اب وفات ہوتی ہی دشمنان اسلام اللہ کے رسول کے زندگی ہی میں خاموش نہیں بیٹھے تھے، اور دشمنی میں ہم قرآن کو ٹٹولتے ہیں تو ہمیشہ سورہ مائدہ اور خاص کر 6ویں پارے کی آخری آیت ذہن سے کبھی نہیں بھولنا چاہیے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ نے خاص کہہ دیا تم شدید ترین دشمنی عداوت ان لوگوں میں پاؤ گے اہل ایمان کی خلاف جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور جو مشرکین ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، قریب تر محبت کرنے والے ایمان والوں سے تم ان کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ اچھا یہ الگ بحث ہے کہ اس کا تاریخی ہمارے پاس ثبوت کتنے ملتے ہیں، خیر وہ موضوع نہیں ہے میرا، بتا رہا ہوں کہ دشمن نمبر 1 الیہود، دشمن نمبر 2 مشرک۔ یہ میری گواہی نہیں ہے، رب العالمین کی گواہی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ،
الیہود والذین اشرکوا، یہود اور مشرکین۔ اچھا ابھی ان کی عداوت بھی دیکھیے، نبوت کا جیسے ہی اعلان ہوا، ابو جہل، ابو لہب، مشرکین کے سردار عتبہ، شیبہ، ربیعہ، انہوں نے کھل کی مخالفت کی، لیکن ان کے اندر ایک اور بھی اخلاقی پہلو تھا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کبھی چھپ کے وار نہیں کیا، آستین کے سانپ نہیں بنے، جب بھی آئے کھل کے مخالفت کی۔ اس وجہ سے یہ دشمن نمبر 2 ٹھہرے۔ نمبر 1 کا جب مدینہ گئے، سابقہ پڑ گیا یہودیوں سے، جن کی سب سے بڑی اخلاقی برائی یہ تھی کہ بدبخت ایک تو دشمن ہوتا تھا اور ساتھ میں آستین کا سانپ ہوتا تھا۔ چھپے وار میں یہ سب سے زیادہ اپنا نام کمائے تھے دنیا کے اندر، اور آج تک پوری تاریخ آپ اٹھا لیجئے، یہودی کبھی کھل کی مخالفت کیا ہی نہیں، نہ وہ بہادری میں کبھی آگے آیا ہے۔ ہاں نہتے فلسطینیوں کو تو وہ دراصل کیا ہے، بندوق کی نالیوں پہ چڑھا سکتا ہے، لیکن کسی فوجی کو نہیں۔ وہ ہمیشہ بزدل رہا، بد کردار رہا، اور اپنے کردار کی ضلالت اس حیثیت سے دکھائی کہ منافقت بھی یہی یہودیت سے شروع ہوئی، ورنہ مکے میں تو نفاق تھا ہی نہیں، کوئی منافق تھا نہیں۔ وہاں بھی دشمن تھے لیکن منافقت نہیں تھی، 2 چہرے والے نہیں تھے، اندر ایک باہر ایک کا معاملہ نہیں تھا۔ نہ مانا تو نہ مانا، مانا تو پھر سرنڈر ہو گیا۔ ابو جہل زندگی میں نہ مانا تو نہ مانا، کھل کے بھی مخالفت کی، لیکن جب اکرمہ بن ابی جہل نے دیکھا اپنی آنکھوں سے فتح مکہ کو، تو مانا تو ایسے مانے کہ حتیٰ کہ اس کے بعد بہت سے فتوحات کے نام انہی کے سر جاتے ہیں، انہوں نے ہی فتح کیے تھے، اکرمہ بن ابی جہل جو صحابی رسول تھے۔ ہاں یہ معاملہ ہے کھل کے مشرکین اور یہود میں۔ یہود ہمیشہ چھرا پیٹ پھینچے سے گھونپا ہے، اور یہ حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں مدینے کے اندر ظاہر ہو گئی، جس کے شہادت قرآن میں ہمیں موجود ہے۔ 2 مرتبہ سے زیادہ باقاعدہ پلان سازش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرتا۔ ایک تو وہ ہے جب انہوں نے خود اپنا ایک مرکز بنایا، مسجد نبوی کے ہوتے ہوئے ایک مسجد قائم کی۔ پلان کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہے کہ اللہ کے رسول ہمیں افتتاح کرانی ہے، اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے پہلی نماز پڑھا دیں، کیونکہ آنے جانے میں دوری لگتی ہے، مسجد نبوی دور ہے، ہم اپنے محلے میں بھی نماز پڑھ لیں گے، آپ ابتدا کرا دیں، بس مصلی پہ آپ کیا ہیں، پہلی نماز آپ پڑھا دیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سادہ لوحی پہ کیا ہے، مان گئے، اور ویسے بھی اللہ کے رسول تھے اتنے نرم دل کے کبھی کسی کا انکار نہیں کرتے تھے۔ صرف ایک غزوہ بیچ میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے وعدہ کر لیا کہ بھائی اب تو وقت نہیں ہے میرے پاس، حالانکہ جانتے تھے پکے منافق ہیں، کوئی سازش ہی ہوگی، لیکن پھر بھی اخلاق اتنا بلند تھا کہ اللہ کے رسول نے نہ کیا، کہا کہ بس میں غزوے سے واپس آ جاؤں تو میں پڑھا دوں گا آگے۔ لیکن اس کے اندر ہی اللہ نے وحی اتار دی جبرائیل کے ذریعے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لا تقم فيه ابدا، ہرگز اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا، مسجد میں کھڑے نہ ہونا۔ تو مساجد عمارتوں سے نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پہ بنتی ہیں۔ ہاں ہم نے تو سمجھ لیا کہ عمارتوں سے بنتی ہے، عمارتوں سے نہیں بنتی، تقوی سے بنتی ہے۔ متولی سب سے پہلے متقی ہو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ یہ متولی کی نشانیاں ہیں، خصوصیات ہیں، یہ متولی بنے مسجدوں کی، جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، کسی سے نہ ڈریں حق بات بولنے میں۔ اگر ایسے متولی ہمیں نصیب ہو جائے نا، پبلک کی پبلک بدل جائے۔ ہمیں تو کیا ہے جی، جھگڑے پہ آتا ہے، کبھی نماز تو خود پڑھتا نہیں، وہ متولی ہوتا ہے، اور سب سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اس کی صفت تو یہ ہے آج، کیونکہ متولی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے نہ ڈرے، صرف اللہ سے ڈرے۔
تو اللہ کے رسول کو صاف کہہ دیا گیا یہ مسجد نہیں ہے، مسجد ضرار ہے، ضرر پہنچانے، نقصان پہنچانے کے لیے تعمیر کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول ہرگز نہ کھڑے ہو جائیے آپ۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دوسروں سے باقاعدہ ایک فوج بھیج کے اس کو بالکل تہس تہس منہدم کر دیا، مسجد کو گرا دیا۔ کیوں؟ سازش کیا تھی؟ جب یہ مسلح پہ کھڑے ہوں تو اوپر سے کوئی پتھر ڈال دے اور اللہ کے رسول کو قتل کر دینا، اعوذ باللہ ثم نعوذ۔ یہ سازش تھی اندر، دکھاوا کیا تھا؟ اسلام کا تھا۔ اور کرنے والے کون تھے؟ پکے پلانڈ یہودی۔ ساتھ کون دے رہے تھے؟ جو کمزور مسلمان منافق۔ ان دونوں کی ملی بھگت سے کام ہوتا رہا۔ میں ایک تاریخ پہ لے جا رہا ہوں، ذرا غور سے آئیں گے تو پھر کربلا کا واقعہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک ہی میں یہ پلان کرنے والے اور اسلام دکھا کے شرپسندی پھیلانے والا نمبر 1 گروہ پلان میں یہودی، ساتھ دینے والے منافقین، اور اس کو رچا چکا تھا۔ وحی بند نہیں ہوئی تھی، اس وجہ سے اللہ کے رسول کو پہلے معلوم ہو گیا تھا۔ اور یہی واقعہ پھر دوسری مرتبہ پیش آیا، جو کہ بعد میں کیا ہے؟ غزوہ بنو نذیر کی شکل میں پیش آیا۔ وہاں پر بھی اللہ کے رسول کو لا کے بٹھا کے اوپر سے چٹان ڈالنے کی کوشش کی، جبرائیل آئے اور کہا اللہ کے رسول اٹھ کے آ گئے۔ تیسری مرتبہ آخری زمانے میں کوشش ہوئی، جو ایک یہودن عورت زہر ملا کے اللہ کے رسول کو ران کا گوشت پیش کیا، اور معلوم تھا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ران کی ہڈی کا گوشت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اسی میں سب سے زیادہ زہر لگایا۔ اور حضرت عباد بن بشر کے والد جو تھے، بشر رضی اللہ عنہ، ساتھ میں ساتھی تھے اس وقت، کھانے کے شریک، اور انہوں نے پہلا لقمہ کھایا، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے بھی لقمہ کھایا، جبرائیل آ گئے اور بتا دیا کہ اس میں زہر ہے۔ اللہ کے رسول نے اٹھا کے رکھ دیا۔ لیکن یہ بھی دراصل اتنا خطرناک زہر تھا کہ وفات کے وقت بعض علماء اور مفسرین کی رائے ہے کہ اللہ کے رسول بھی شہادت ہی پائے، کیونکہ وہی زہر کا اثر تھا جو اس وقت پھوٹ پڑا بخار کی شکل میں، اور اس کے بعد وفات پائے۔ جب اس سے بلا کے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ ہاں، ہمارے تمام قبیلے ستیہ ناش کر دیے، ہمیں خیبر بھیج دیا، خیبر سے نکلوا دیا، میں نے دشمنی میں ایسا کیا، اور دوسرا میرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر نبی ہو تو وحی کے ذریعے معلوم ہو جائے گا۔ میں ٹیسٹ بھی کرنا چاہتی تھی آپ سچے نبی ہیں جھوٹے۔ صاف اعتراف کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے قاتلانہ حملے کو تو معاف کر دیا، لیکن عباد بن بشر کے جو والد تھے ان کا جو شہادت ہو گئی اس بارے میں قصاص لے لیا۔ تو یہ 3 واقعات دور نبوت کے ہیں جس میں اشارے قرآن سے خود ملتے ہیں۔ تو اب آئیے آگے چلیں۔ وحی بند ہوئی، نبوت، اللہ کے رسول جیسے ہی اس دنیا سے گئے، اب تو وحی نہیں، غیب کی خبریں نہیں۔ اور آج کے زمانے میں ہر ملا، ہر پیر کیا ہے جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو نہیں، جیلی پیروں کا سلسلہ نہیں۔ اب اس کے بعد جب چلی ہے یہ اسلامی خلافت، تو سب سے بڑا جن کے اوپر بوجھ رکھا گیا اور جنہوں نے سنبھالا، یہ صدیق اکبر تھے، جن کے زمانہ تقریباً 2.5 سال ہے، اور ان 2.5 سالوں میں انہوں نے جو کچھ کام کیا وہ صرف صدیق اکبر کا مثال ہے، کوئی اس کا دوسرا مثال نہیں ہو سکتا۔ 4 چراہ کے فتنے تھے جو بیک وقت انہیں پکڑ لیے تھے۔ ایک طرف ارتداد کا فتنہ تھا، بہت سے لوگ جو نام کے مسلمان ہوئے تھے وہ پھر کافر ہو گئے۔ نمبر 2، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے 20-3 سال میں یہ انقلاب برپا کر دیا نبی کے، تو بدبختوں نے کیا کیا، بہت سے جھوٹے نبی بھی پیدا ہو گئے، مسلمہ کذاب۔ اس میں تو اور زیادہ اس وقت کیا ہے، ہنسی آتی ہے ہمیں کہ کبھی کسی نے عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، ایک عورت بھی وہاں پر اعلان کر گئی کہ میں بھی نبی ہوں، سجاح نامی عورت۔ اور بعد میں آگے چل کے مسلمہ سجاد، یہ سجاح اور مسلمہ کی شادی بھی ہو گئی، لو نبی کی بھی شادی ہو گئی، اور اس شادی کا مہر یہ قرار پایا کہ بھائی 5 نمازیں نہیں ہیں تمہیں، صرف کیا ہے 2 نمازیں، 3 صدقے میں معاف ہے، شراب حلال ہو گئی۔ عجیب تاریخ ہے،
خیر اس کا ذکر اب مجھے نہیں ہے کرنا. تو خیر ان تمام سے اور مانعین زکوٰۃ کا فتنہ جنہوں نے کہہ دیا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے آپ کو. اور چوتھا مسئلہ وہ تھا کہ اللہ کے رسول وفات کے بالکل عین قریب کے زمانے میں حضرت اسامہ جو کہ اللہ کے رسول کے لیپالک بیٹے کے بیٹے تھے، زید بن حارثہ کی اڈاپشن جسے کہتے ہیں، متبنہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے اڈاپٹ کیا تھا اور اللہ نے اسے حرام قرار دیا. تو اللہ کے رسول نے بعد میں کیا ہے، زید بن محمد تھے، زید بن حارثہ کہنا لینے کے. ان کے بیٹے تھے اسامہ بن زید، بالکل نوجوان 17-18 سال کی عمر کا، جن کے انڈر میں ابو بکر عمر جیسی شخصیتوں کو کر کے کہہ دیا کہ امیر اسامہ ہوں گے اور تم ان کے انڈر میں جانا، روم سے جنگ کرنی تھی. اور ابھی وہ پورا نکلا نہیں تھا مدینے کے باہر، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی. یہ 4 بڑے بڑے واقعات تھے جو تمام کو ہلا کے رکھ دیا، جن کو صدیق اکبر نے اپنے زمانے خلافت، حالانکہ مدت صرف 2.5 سال ہے، لیکن وہ صرف بے مثال ایمان تھا جو ان سب کو سنبھال لیا اور سیٹ کر دیا. اور ایسا سیٹ کیا کہ اگلے 10 سال حضرت عمر نے بالکل بڑے ہی اطمینان بخش خلافت کی. جب پورا سیٹ ہو گیا تھا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی کی طرح، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسے ہی چھوڑے اور امت نے ابو بکر کو انتخاب کیا، ویسے حضرت ابو بکر نے نہیں چھوڑا. وہ امت کے نباس تھے، نبی کا تو حکم کا معاملہ تھا، جو حکم ملا اللہ کے رسول ایسے ہی چھوڑ کے گئے، کیونکہ معلوم تھا کہ امت کبھی ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو قبول نہیں کرے گی. اس وجہ سے ابو بکر خود تو بن گئے، لیکن ابو بکر نے یہ کام نہیں کیا. ابو بکر نے باقاعدہ اپنا جانشین وصیت میں لکھ دیا کہ عمر ہوں گے. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے تاریخی روایات کے اندر، جب معلوم ہوا کہ نائب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو بنا دیا ہے اور حضرت عمر کی سخت گری بہت مشہور تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ایسے سخت آدمی کو آپ خلافت دے کے جا رہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے مسکرا کے جواب دیا، میں جواب دوں گا کہ اے اللہ، جتنے تیری انسانیت تھی ان سب میں سب سے بہتر کون تھا، میں اس کے سپرد کر کے آیا ہوں خلافت کو. اس صدیق اکبر کا جواب تھا. پھر بعد میں عبد الرحمن بن عوف کو بھی سمجھایا کہ عبد الرحمن، میں تھوڑا نرم ہوں، اس وجہ سے عمر سخت ہوتے ہیں. جب ان پر ہی بار خلافت پیش آئے گا، ان پر ہی یہ بوجھ پڑے گا، تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے. اور تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعتاً نرم تھے اس معاملے میں. اب یہ جو ہوا ہے 13 ہجری ہے، اللہ کے رسول کی وفات 11 ہجری ہے، حضرت ابو بکر کی وفات 13 ہجری ہے، اور حضرت عمر کی خلافت اسی سال ہوئی. اب وہ اطمینان والا دور حضرت عمر نے پایا جو پہلے خلیفے نے بھی نہیں پایا، بعد کے 2 خلیفوں نے بھی نہیں پایا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے پورا سیٹ کر دیا تھا. اب حضرت عمر کا وہ رعب دبدبا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماحول بن کے ملا تھا، جن کے سیکریٹری علی جیسی شخصیتیں ہوں، وہ پھر کیوں دب سکتے ہیں، وہ کیوں پھر کیا ہے رجال کی کمی کی وجہ سے ادھر ادھر بھٹک سکتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ زمانہ ہے جو بڑے شان و شوکت کا زمانہ ہے، فتوحات ہی فتوحات ہیں. یہ وہ دور خلافت ہے جہاں سے کیا ہے مدینے سے فوجیں نکلتی تھی تو عرب عجم کے کناروں پر پہنچ چکی تھی. آپ کو معلوم ہے مصر کب فتح ہوا؟ عمر فاروق کے زمانے میں. کون فتح کیا؟ سعد بن ابی وقاص. فاتح ایران عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا، ایران فتح کیا. سعد بن ابی وقاص نے. قیصر و کسریٰ سب چلے گئے، خسرا سب کا سب ملیا میٹ ہو گیا، کون تھا بھی پتہ نہیں تھا. اور قیصر بھاگا بھاگا پھرتا رہا، آخر کار اس کی سلطنت بھی گئی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو 2 سپر پاور اس زمانے کے تھے، جیسا کہ ہمارے بھی کیا ہیں، ذرا سے سال پیچھے چلے جائیں، رشیا، روس اور امریکہ 2 سپر پاور تھے. اور امریکہ نے روس کو مارا یہاں تک کہ وہ چلا گیا، ابھی 1 سپر پاور بن گیا ہے امریکہ، اور اس کا زوال بھی بہت قریب ہے جیسا کہ ہمیں نظر آتا ہے. ہر ایک کا عروج ہوتا ہے تو ایک زوال ہوتا ہے.
تو بعینی ہی اس زمانے کے دو سپر پاور جو تھے، جو ایک روم تھا اور ایک ایران تھا۔ روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، یہ بادشاہ کا نام نہیں ہوتا تھا، وہ سیٹ کا نام ہوتا تھا جس پہ وہ بیٹھتا تھا۔ روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا، اور اسی طرح ایران کا بادشاہ کسرا کہلاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں قیصر جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہیراقل، جو آپ سائیکل وغیرہ میں بھی دیکھیں گے ہیرکولس بول کے سائیکل نکلتی ہے، وہ اسی نام کی ہے۔ اصل نام ہیراقل تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اور اسی طرح ایران کا جو کسرا تھا اس وقت خسرو پرویز تھا، پرویز اس کا نام تھا، اور وہ شان و شوکت تھی، جس کی وجہ سے آج بھی اردو میں خسروانہ شان و شوکت یہ لکھتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ پرویز نے جس طرح کیا ہے شان و شوکت کی تھی اسی طرح کی شان و شوکت تھی۔ تو یہ دونوں تھے سپر پاور، اور اتنے پاور تھے کہ جب اللہ کے رسول نے 6 ہجری حدیبیہ میں خطوط لکھے تو ایران کا بادشاہ نے واپس لکھا اپنے گورنر بازان کو کہ اللہ کے رسول کو قید کر کے لاؤ، اس کو کیسی جرات ہوئی کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے۔ یہ بدبخت کے الفاظ تھے۔ جب اللہ کے رسول نے سنا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ، اور خط کو پرزے پرزے کر دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اللہ جیسے میرے خط کو کیا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور بعد میں بالکل 6 ماہ کا عرصہ نہیں گزرا ہے آگے چل کے خود اس کے بیٹے نے اسے کیا ہے آنکھوں میں سلاخیں پھیر کے قید کر کے مار دیا، اور ارد شیر جو اس کا بیٹا تھا وہ بادشاہ بنا، وہ بھی 18 مہینے بھی جی نہیں پایا، اس کو کسی اور نے مار دیا۔ اور آخرکار ہوتے ہوتے کیا ہے کوئی مرد بچہ ہی نہ بچا شاہی خاندان میں، تو عورت بن گئی، اور عورت کے ہاتھوں کون سی قوم فلا پائے گی؟ تو ہو گیا ستیانہ سن کا بھی۔ خالد ابن الولید ادھر، سعد ابن ابی وقاص ادھر، اور درمیان میں فاتح مصر عمرو بن عاص، ان تمام جرلینوں نے ان 10 سالوں کے اندر سب کچھ سلطنت اسلامیہ کے اندر کر دیا تھا۔ مصر فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، دمشق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، سب انڈر میں تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری دور میں مکران سندھ تک پہنچ چکا تھا قافلہ، اور ابو العاص نامی صحابی نے اجازت پوچھی کہ میں سندھ سے بھی آگے بڑھ جاؤں، تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی رعایا اتنی لمبی ہو گئی، سلطنت میری اتنی لمبی ہو گئی، میں نہیں سنبھال سکتا، تم آگے نہ بڑھنا، واپس آ جاؤ۔ اس وجہ سے واپس آ گئے۔ اب یہ فتوحات جو دیکھے نا، جنہوں نے اللہ کے رسول باوجود وحی اترنے کے بھی خفیہ سازش سے کبھی نہیں رکے، خود اللہ کے رسول پر حملہ کرنے کی کوششیں کی، کیا وہ لوگ اتنے فتوحات دیکھ کے خاموش بیٹھ جائیں گے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں، یہ دب تو گئے تھے لیکن خاموش نہیں بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے دو بدو لڑنا یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ان کو توڑنا ہے تو کوئی اندرونی سازش سے ہی توڑنا ہوگا، اور یہ سازشیں کرتے رہے۔ اس میں سب سے پہلا واقعہ وہ رونما ہوا ہے جو حضرت عمر کی شہادت کا ہے۔ عام طور پر شہادت میں ہمیں صرف حضرت حسین ہی نظر آتے ہیں، ہاں یہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن اس سے بڑے بڑے واقعات ہو چکے ہیں۔ شیعیت کے غلبے نے سنیت پر اتنا کام کیا کہ وہ لوگ اپنے شہادتوں کو تو بھول گئے، انہوں نے جو چمکایا اس کو یاد رکھ لیا۔ شہید مظلوم، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی شہادت، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا ظلم، اور یزید کے نام کو خراب کرنا، یہ تمام چیزیں اصل میں نہ سنیت کی تھی نہ انہوں نے کیا تھا۔ اگر ہم اپنے دور پہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت حسین سے زیادہ بڑی بڑی شہادتیں ہو چکی تھی اس سے پہلے، اور کربلا میں پانی بند ہوا تھا تو اس سے پہلے یہاں 3 دن بند ہوا تھا۔ حضرت حسین کو اپنے ہی مدینے میں 18 دن پانی نہیں دیا گیا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں صرف اتنا معلوم ہے حضرت حسین کا۔ بالکل صحیح ہے، ہوا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اگر رونا ہی ہے تو پہلے تم شروع کرو حضرت سمیہ کی شہادت سے، اس وقت رو۔
شہادت پہ رونے کا سلسلہ شروع کرو گے تو پھر تو یہ پہلے نہیں ہے قافلے کے، یہ تو بہت بات کے پہلے سمیہ کی شہادت پہ رو، یاسر کی شہادت پہ رو، پھر آگے چلو کتنے بدری صحابہ ہیں، ان کا ایک ایک دن مناؤ، 60 پر 5 دن 360 پر 5 دن کوئی دن خالی نہیں جائے گا، تمہیں شہادت پہ رونا ہی رونا ہوگا، ہر دن کوئی نہ کوئی بڑی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات یہ رکھیں، کیا کسی مومن کو شہادت مل جانے پہ اس کی سعادت کا مقام ہوتا ہے یا رونے کا مقام ہوتا ہے؟ وہ سعادت ہے، رونا تو ان کافروں کا ہے جن کو کیا ہے، نہ جنت کا کوئی اعتقاد ہے نہ کوئی توقع ہے، جن کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو شہید ہو جائے وہ بغیر حساب کے جنت کو جائے، پھر اس میں رونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب حضرت حسین کو تم شہید مانتے ہو تو پھر تو خوش ہونا ہے، کیونکہ شہادت کو تو اللہ نے اتنا رتبہ دیا، کہہ دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے کہ جا کے تم مانگنے لگو، مزاریں بنا لو، نہیں، وہ زندگی تمہیں پتہ نہیں ہے، وہ الگ زندگی ہے کچھ۔ اس واسطے وضاحت کر دی کیونکہ بعد کے آنے والے کیا ہو جائیں، نیل سندرا کے لوگ سمجھ جائیں کہ جا کے وہاں مانگنا نہیں ہے، اس وجہ سے بتا دیا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ نہیں ہے تمہیں ان کی زندگی کیا ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آنے والی زندگی نہیں ہے وہ۔ تو غرض کہ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر رویا جائے، شہادت تو سعادت ہے، ہاں اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمارا کیا ہے، بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت حسین اگر ہم شہادت مظلومیت کے اعتبار سے مان بھی لیں تو پھر بھی اس میں رونے دھونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا اب آگے آئیے، جن بدبختوں نے اول دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیہ تدبیریں کر کے مارنا چاہا، وہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں 4 قسم کے فتنوں میں 3 قسم کے فتنوں میں تبدیل ہوئے، مدعیان نبوت میں آئے اور ارتداد، ان سب کے پیچھے ہاتھ انہی کا ہے، اور عمر فاروق کی خلافت میں 10 سال ان فتوحات کو دیکھ کے خاموش بیٹھ گئے ہوں گے؟ عقل کہتی ہے نہیں، اس وقت بھی وہ اندر پلاننگ کرتے رہے، اسی پلاننگ کا شاخسانہ ہے وہ جو حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ ہوا کیا تھا؟ تاریخ میں تو بہت معمولی واقعہ ہے، سمجھ نہیں آتی آج تک، جب بھی میں پڑھتا ہوں پھر ایک مرتبہ ذہن کیا ہے، 1-2 رات کے لیے بالکل ہی بے چین ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا معاملہ تھا جس پہ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، اتنی بڑی اسلام کی شخصیت۔ ہوا کیا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، ایرانی مجوسی تھا۔ جب ایران فتح ہوا تھا تو مغیرہ بن شعبہ بھی اس میں حصہ لیا تھا، بہت بڑے صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ۔ ان کے حصے میں غلام آیا، وہ لے کے مدینہ آ گیا، مدینے میں ان کی غلامی کرنے لگا، اور غلاموں کو بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کو اجازت دی جاتی تھی کہ بھائی تم آزادانہ تجارت کر لو، ہم تمہاری دیکھ بھال زیادہ نہیں کر سکتے، تم خود تجارت کر لو، تجارت میں سے کچھ حصہ ہمیں دے دینا ہے کیونکہ تم میرے غلام ہو، بقیہ تم اٹھا لینا ہے، جیسا کہ بزنس پارٹنرشپ میں بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ابو لولو کو کہا تھا کہ تو تجارت، اور وہ بڑا ہی لوہے کے اوزار بنانے میں بڑا ماہر تھا، بہت ماہر، خنجر وغیرہ بنانے میں، تلوار بنانے میں بہترین ہنر تھا اس کے پاس۔ تو انہوں نے یومیہ 2 درہم لگا دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ دیکھو تم جو بھی ہے کماؤ کماؤ، مجھے 2 درہم دینی ہے تمہاری کمائی میں سے۔ اب یہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا۔ اب کون تھا یہ؟ ایرانی تھا، مجوسی تھا، اور کہاں سے آیا تھا؟ ایران فتح ہو چکا تھا وہاں سے آیا تھا، اور ایران تھا کیا؟ سپر پاور تھا اس زمانے کا، جو اسلام آنے کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا۔ تو غصہ، غم، اندرونی سازشیں سب اس کے اندر بطرج عدم موجود تھی۔ تو وہ آیا اور حضرت عمر سے کہا کہ مغیرہ مجھ پہ ووٹ ڈالتے ہیں، مجھے بہت زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ دیکھو
مجھے 2 درہم ہر دن دینا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں لوہے کے اوزار بناتا ہوں۔ کہا کہ کام بہترین کرتے ہو، بہت پیسہ کما سکتے ہو، 2 درہم کیا بات ہے، بالکل صحیح فیصلہ کیا مغیرہ نے، جاؤ جا کے دو۔ بس وہاں سے دشمنی ٹھن گئی۔ یہ بدبخت نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ تو نے کیا میرا سپورٹ نہیں کیا، دیکھ میں بھی ایک ایسا خنجر بناؤں گا جو 2 طرفہ ہوگا۔ اب وہاں سے اس نے کیا ہے گویا کہ طاق میں رہا، اور ادھر حضرت عمر کی خواہش یہ تھی، آخری زمانے میں خاص کر تو وہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رعایا بڑھ گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وہ کیفیت نہیں ہے جو جوانی میں تھی، اور اتنی بڑی سلطنت کو میں نہیں سنبھال سکتا، اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے اللہ تو اپنے پاس بلا لے، اگر میرے لیے بہتر یہی ہے۔ اور دعا میں ہمیشہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور لوگ جب باہر بلاتے تو مدینے سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے جو خادمین ہیں، خاص کر چھوٹے صحابہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ، عبداللہ ابن عمر وغیرہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ مدینے میں دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت دینا، اور مدینے سے نکلنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے، تو ہم سوچتے تھے مدینے میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو حضرت عمر پہ تلوار اٹھا سکتا ہے، کیونکہ مدینے میں تو مسلمان ہیں صرف، اگر یہ کسی سرحد پہ جاتے وہاں شہادت کی دعا کرتے تو شہادت ہو سکتی تھی، مدینے سے نکلتے بھی نہیں اور شہادت کی بھی تمنا ہے، تو ہم حیران تھے کہ یہ دعا پوری ہوگی تو کیسے ہوگی۔ اتنے میں ہوا کیا، یہ ابو لولو فیروز جو تھا مغیرہ بن شعبہ کا غلام، اس نے دلی دشمنی، صرف اتنا ہی تاریخوں میں آیا کہ دلی دشمنی کے طور پہ قتل کر دیا، حالانکہ اصل ہم عمیق گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ دلی دشمنی نہیں تھی، یہ باقاعدہ پلاننگ تھی، انہی لوگوں کی طرف سے جو اول روز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئی تھی۔ کون؟ نمبر 1 یہود سپورٹ کرنے والے کمزور منافقین جو کمزور ایمان والے تھے، ان کی ملی بھگت ہے، اس کشیدی، اور آخرکار ایک صبح فجر کے لیے جب نکلے حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے، اسی وقت وہ منبر پہ محراب کے کنارے چھپا بیٹھا تھا، جب وہ پوری نماز میں پورے جذبات کے ساتھ تلاوت میں غرق ہو گئے تو اس نے کیا ہے ایسا وار کیا جو کہ دراصل ناف تک سینے سے پہنچ گیا تھا انہیں، اور نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پھلانگا، اور لوگوں کو اس وقت معلوم مائک وغیرہ تو نہیں تھی، اور لمبی لمبی صفیں تھی، فجر میں تو خاص کر مسلمان بہت ہی شوق سے، آج کا معاملہ نہیں، فجر میں سب سے کم آتے، وہ زمانے کا معاملہ تھا کہ فجر میں قرآت سننے کے لیے اور لمبی قرآت بھی کیا کرتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر کی قرآت تو بہت اچھی تھی، سننے کے لیے بہت مجمع آتا تھا، تو آخری صف والوں کو کیا بلکہ درمیانی صف والوں کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ ہوا کیا منبر کے پاس، معلوم تو اس وقت ہوا جب انہوں نے خود سامنے کے صف سے عبد الرحمن بن عوف کو سامنے کھینچ دیا کہ نماز تم پڑھاؤ، اور یہ نیچے گر گئے، یہ تڑپ رہے ہیں لیکن نماز نہیں جانے دی انہوں نے، وہ نماز پڑھائے باقاعدہ، اور جب آواز بدلی عمر کی آواز سے عبد الرحمن بن عوف کی آواز میں بدلی تو تب چہیں جا کے پیچھے کے مصلیوں کو پتا چلا کہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد وہ جب پھلانگا اس وقت مسلمانوں نے پکڑنا چاہا، بعضوں کی روایت جب جیسے ہی انڈر میں آیا اسی وقت اس نے خودکشی کر لی اور مر گیا، تو جب ہوش آیا تھوڑا سا گھر پہنچ کے، اس وار کے بعد بھی تقریباً حضرت عمر 3 دن زندہ رہے، 3 دن زندہ رہے، اور یہ ذی الحجہ کے تقریباً 28 یا 27 دن گزر چکے تھے، وار ہوا تھا، 1 محرم کو وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ اب کسی مظلومیت کی شہادت پہ رونا دھونا کرنا ہی ہے تو پہلے عمر کا کرو 1 محرم پہ، یہی محرم ہے، اسی محرم کے 1 محرم پہ تو اتنی بڑی شہادت ہوئی، کسی کو پتا بھی ہے سنیوں میں کب وار ہوا، کتنے دن رہے اور کب وفات ہوئی معلوم بھی نہیں، تو یہ کیا کرایا جال جو ہو رہا ہے وہ دراصل ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ بنایا گیا دشمنان اسلام کا، جس میں پھنس چکے ہیں سنی بھی، اہل سنت بھی، پتہ ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ معصوم ہیں، وہ ان کو بتانا چاہیے کہ تاریخ یہ نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو یا تمہارے بڑوں نے سمجھا دیا ہے، تاریخ کچھ اور ہے۔
تو لیکن جب تھوڑا سا بھی ہوش آیا، حتیٰ کہ اتنا آتا ہے کہ اگر انہیں زبان منہ سے دودھ ڈالا گیا تو پیٹ سے نکل گیا، اتنا بڑا وار تھا، بچنے کے کوئی خاص چانسز نہیں تھے، معلوم ہو گیا تھا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہے مجھے قتل کرنے والا؟ مسلمان ہے کافر؟ کہا کہ کافر۔ الحمدللہ، انہوں نے کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے محفوظ رکھ دیا، کسی مسلمان نے مجھ پہ تلوار نہیں چلائی۔ تو توقع تھی نہیں بھی، شہادت دے گا اللہ، مدینے ہی میں دے گا، اور اللہ نے قبول کر لی، دی، شہید ہو گئے۔ لیکن شہادت کے وقت انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ اختیار نہیں کیا خلافت کے لیے، انہوں نے بالکل اس کا دوسرا طریقہ اختیار کیا جو کہ انوکھا تھا۔ حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو ابو بکر کی خوش قسمتی، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو عمر جیسا ساتھی مل گیا تھا، انہوں نے ایک نام کہہ دیا، خلافت بن گئی۔ اب عمر کے لیے کوئی ایک نام پہ مجتمع ہونا مشکل تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں شورا کمیٹی بناتا ہوں تمہارے 6 کی۔ اصل میں 10 صحابہ ہیں جن کو عشرۃ المبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ہی میں نام لے لے کر کہہ دیا کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ حالانکہ تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کے ایک ہی وقت میں کہا، وہ ایک لمبی حدیث ہے جس کی وجہ سے عشرۃ المبشرہ کہا جاتا ہے، 10 صحابہ جن کو بشارت دے دی گئی جنت کی۔ ان میں حضرت ابو بکر صدیق تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا، عمر تھے جن کا اب ہو رہا تھا جب وصیت کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے جن کا انتقال حضرت عمر کے دور خلافت میں ہی ہو گیا تھا طاعون کے مرض سے شام میں۔ تو 3 چلے گئے تو بچے کتنے؟ 7 بچے۔ 7 میں ایک وہ تھے جو ان کے رشتہ دار تھے، سعید ابن زید۔ انہوں نے کہا کہ کہیں لوگ مجھے رشتہ داری کو اہمیت دیا یہ نہ کہنے لگے، اس وجہ سے یہ عشرۃ المبشرہ کے ہوتے ہوئے بیٹھا دیا، یہ نہیں بن سکتے۔ لو کیا سیاست، کیا اللہ کا ڈر ہے۔ دیکھیے آج تو سیٹوں کے لیے مر مٹتے ہیں لوگ، اور اپنے لوگوں کو بنانے کے لیے تو کیا ہے تمام گھپلے کرتے ہیں۔ یہاں اپنا تھا اس وجہ سے نکال دیا، کہہ دیا کہ سعید ابن زید نہیں بنیں گے۔ اب باقی بچے کتنے؟ 6۔ ان 6 کو کہہ دیا کہ تم 3 دن وقت ہے تمہارا، 3 دن کے اندر اندر کسی ایک کو منتخب کر لینا، 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا۔ اور ان سب کا امیر بنا دیا عبد الرحمن بن عوف کو، جو کہ عشرۃ المبشرہ کے اندر تھے یہ بھی۔ اب شہادت کے بعد 3 دن کے اندر اندر جو فیصلہ شکل میں آیا وہ تھا حضرت عثمان کی خلافت کا رضی اللہ عنہ۔ سب متفق ہو گئے، تو اعلان ہو گیا کہ آج سے کیا ہے خلافت حضرت عثمان کی۔ اور حضرت عثمان کا سب سے اہم جو کہ 2 اور خلیفوں میں نہیں تھا، وہ مسئلہ کیا تھا کہ 2 خاندان تھے جو بڑے مشہور تھے، اور ایک دوسرے کے اندر ہمیشہ کزنز تھے، تو چکمک چلتی رہتی تھی، چپکلش ہوتی رہتی تھی۔ ایک ہے وہ خاندان جو بنو عبد الشمس کا ہے، اور ایک ہے وہ خاندان جو بنو امیہ کا ہے، بنو ہاشم کا ہے۔ جو بنو عبد الشمس وہی بنو امیہ کہلائے بعد میں۔ اب یہ پہلے 2 خلیفہ تھے نا، نہ وہ بنو ہاشم سے تھے بنو امیہ سے تھے۔ ابو بکر نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے، عمر نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے، لیکن عثمان بنو امیہ سے تھے، جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ ان دونوں کا جھگڑا ہمیشہ اسی خاندان سے حضرت عثمان تھے۔ تو اس وقت اسلام نے ان جاہلی رسومات کو مٹا دیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے اندر کوئی خیال نہیں آیا حضرت عثمان غنی خلافت کے تقریباً 10 سال بہترین گزارے اسی طرح جس طرح حضرت عثمان نے گزارا تھا۔ یہ بہت مشہور کر دیا گیا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے سے ہی غلاٹہ شروع ہو گیا، پرابلم شروع نہیں ہوا۔ حضرت عثمان کے 12 سالہ خلافت میں 10 سال اسی شان و شوکت سے گزرے جس شان و شوکت سے حضرت عمر نے کیا تھا، بلکہ اس سے زیادہ فتوحات ہوئی، حتیٰ کہ وہ بحری بیڑا
جو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والا جو مغفور لہم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے گناہ معاف کر دے گا، جنتی ہونے گا، وہ بھی انہی کے زمانے میں ہوا۔ اور سب سے پہلا جنگی بیڑا اور جہاز بھی حضرت عمر کی خلافت میں ہوا، حضرت عثمان کی خلافت میں ہوا۔ حضرت عمر کی خلافت تک کوئی جنگی بیڑا نہیں تھا، زمین پر فوج تھی، دریا میں لڑنے والی کوئی فوج نہیں تھی۔ حضرت عثمان ہے جو سب سے پہلے دریا میں لڑنے والی فوج بھی بنائی، کشتیاں بھی بنائی، اور اس حیثیت سے آگے چل کے جتنے دریا پار ممالک تھے ان تمام پر بھی فتوحات حاصل کی، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ آدھی دنیا تک حضرت عمر کے دور خلافت میں آئی تو پوری دنیا تک حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام پہنچ گیا، اور زمانہ مدت بھی زیادہ پائے۔ 12 سال کی خلافت تھی ان کی پوری، اور یہ خلافت پہ بیٹھے 23 سال پر، 23 سے لے کر 35 سال تک، 23 سے لے کر 35 تک ان کی خلافت ہے۔ اس میں 33 تک اس شان کی خلافت ہے جو حضرت عمر کی تھی۔ آخری 2 سالوں میں پرابلم شروع ہوئے، کنہوں نے کیا، کیسے کیا، اور امت کے اتنے بہترین افراد پر وہ کیسے بہت جلد اثر انداز ہوا، اس کی طرف چند نکات، میرے پاس زیادہ وقت نہیں، ابھی لمبی تاریخ بھی ہے، میں نکات دے رہا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ حضرت عثمان ایک قبیلے سے جڑے ہوئے تھے، حضرت عمر اور ابو بکر ان دونوں قبیلوں میں سے کسی سے نہیں تھے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ اس میں جو اٹھا وہ ہے کوفے والوں کی طرف سے۔ اسی وجہ سے عربی میں محاورہ بن گیا کہ الکوفی لا یوفی، کوفے والا ہے تو کبھی اس کی پرواہ مت کرنا، وہ کبھی وفا نہیں کر سکتا، بد عہدی، بے وفائی ان کی سرشت میں تھی۔ اور یہ کوفہ بنا کب، یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ کوفہ کوئی شہر پہلے نہیں تھا تاریخ میں، کوفہ حضرت عمر کے دور خلافت میں بنا، جبکہ ایک فوج ہمیشہ باہر رہنے لگی، کبھی شام سے لڑنا پڑتا تھا، کبھی رومیوں سے لڑنا پڑتا تھا، ان دونوں کے درمیان ایک فوجی چھاونی تھی، ملٹری کیمپ ہوا کرتا تھا، جہاں سے فوج جاتی آتی تھی تو وہاں رہ رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان لوگوں کو خیموں میں ماہ رہنا پڑتا ہے، کیوں نہ ان لوگوں کو کیا ہے ملٹری کیمپ کے طور پر کچھ کیا ہے گھر ہی بنا کے یہاں پر ایک شہر بسا دیا جائے۔ تو انہوں نے حکم دیا وہاں کے امیر کو، اور انہوں نے کیا ہے وہاں ایک بستی آباد کی، جس میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو فوج سے متعلقہ تھے، اور ان کی جو عادت تھی وہ جلدی غصہ کرتے تھے، اور کسی ایک کتنا اچھا امیر بھی آ جائے حضرت عمر کی طرف سے، خلافت کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، ہمیشہ شکایت لگی رہتی، یہ برابر نہیں ان کو بھیجو، انہوں برابر نہیں ان کو بھیجو، انہوں ایسا کرے ان کو بھیجو۔ یہ حضرت عمر کے دور خلافت سے ہی اسی میں تھے۔ مزاجن بازوں کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسے ہی یہ مزاجن بدخلق تھے۔ اب کوئی زمانہ حضرت عمر کا گزرا، حضرت عثمان کا گزرا، تو انہوں نے حضرت عثمان کی طرف سے آنے والے گورنروں پر نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہیں جو بیچتے ہیں برابر نہیں، یہ جو بیچتے ہیں برابر نہیں، فلاں برابر نہیں، فلاں برابر نہیں، حتیٰ کہ خود کہنے لگے کہ عثمان بھی برابر نہیں۔ یہ پہلا نقطہ رکھا۔ نمبر 2، اسی اثناء میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا سازشی ذہن جو کہ چھپا ہوا تھا منظر عام پہ آیا مسلمان بن کے، جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ تھا تو پہلے سے بھی یہودی ہی، لیکن خفیہ چھپ کے کام کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف۔ لیکن جب دیکھا کہ اب ذرا خلافت کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ سوم عثمان غنی جو ہے نا، جو حدیث میں آیا ہے، وہ بالکل وہی کردار رکھتے تھے۔ یعنی ایک مرتبہ اللہ کے رسول ذرے اپنے آرام میں تھے، پنڈلی تک کیا ہے پاؤں تہبند بھی اٹھائے ہوئے بڑے آرام سے پڑے ہوئے تھے، اپنے گھر میں تھے۔ تو ابو بکر آئے، ویسے ہی پڑے رہے، باتیں کرتے رہے، اپنے یار ہیں، اپنے دوست ہیں۔ عمر آئے، ویسے ہی رہے۔ عثمان آئے تو جلدی سے اٹھے اور پورا اپنا تہبند برابر کر لیا اور ہو کے سیدھے بیٹھ گئے اور بلایا، اب بلاؤ عثمان کو۔ اما عائشہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اتنی عظمت ابو بکر پہ نہ ہلے، عمر پہ نہ ہلے، عثمان کے لیے خصوصیت۔
تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول جب میرے ابا آئے آپ نے وہی حالت اختیار کی، عمر آئے آپ نے وہی حالت استعمال کی، لیکن عثمان آئے تو آپ تہبند برابر کر کے برابر بیٹھ گئے، آخر ماجرا کیا ہے کہ عثمان میرے ابا سے بھی فضیلت رکھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں عائشہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عثمان اتنے شرمیلے ہیں، اگر میں اس کیفیت میں بیٹھتا تو وہ اندر ہی نہیں آتے، شرما کے چلے جاتے، میں کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اتنے حیادار تھے وہ، اتنے نرم دل تھے کہ اپنے قاتلوں کو باوجود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی قتل کا حکم نہیں دیتے تھے، معلوم تھا یہ کمزوری عثمان کی ہے۔ تو یہ پر پھیلانا شروع کیا بدبخت نے اس زمانے میں، اور باقاعدہ اعلان کر کے مسلمان ہو گیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن تھا اصل میں وہی کافر، وہی یہودی۔ اب جو کمزور سے طبقات میں تھے پہلے مدینہ آ کے چکرانے کی کوشش کی، لوگوں میں کیا غلط خیالات۔ اس کا سب سے پہلا خیال کیا تھا؟ دیکھو جی عجیب تو ہو تم لوگ، اللہ کے رسول زیادہ عظمت والے ہیں، حضرت عیسیٰ، مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، تو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ تو قرب قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور اللہ کے رسول واپس نہیں آئیں گے، کیسا عقیدہ ہے؟ تو نئے نئے جو مسلمان ہوئے نا ان کو تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ مدینے کے مسلمانوں میں نہیں چل سکا تو یہاں سے نکل گیا، مکہ گیا وہاں بھی نہیں چل سکا وہاں سے بھی نکل گیا، لیکن کوفہ گیا تو سیٹ ہو گیا، جم گیا معاملہ، تو عقیدے میں نکیر کرنا شروع کر دیا۔ پہلا مسئلہ یہی کہ میں کیا ہے، سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہتا ہوں، کیا ہے؟ دیکھو تم ریٹرن نہیں مانتے ہو، عیسیٰ کو مانتے ہو تو عیسائیوں کی سپورٹ ہوگی، ماننا چاہیے بھی، یہ بھی واپس آئیں گے۔ اچھا اس کے بعد ایک جھوٹی حدیث گڑی، ہر نبی کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، وصی ہوتا ہے، وصیت کر جاتا ہے نبی میرے بعد یہی ہوں، اور آج ابوبکر و عمر عثمان اس بات کو دبا گئے، ظلم کر لیے، اصل میں اللہ کے رسول نے علی کو وصی بنایا تھا، تم لوگ سپورٹ کرو تو ہم علی کو لا سکتے ہیں۔ اب یہ دراصل ویسے بھی معاملہ اتنا جلدی پنپا کیوں؟ زیادہ تر اسلام جس تیزی سے پھیلا نا ایران اور روم میں، ان کے پچھلے عقائد سے یہ عقیدہ سیٹ ہوتا تھا، کیا بادشاہ مرے تو بیٹا نہیں تو قریبی خاندان والوں میں جو ہوتا وہ بادشاہ بنتا، وہی حالت وہی حیثیت۔ اب یہاں اسلام کی روح زیادہ نہیں سمجھ پائے تھے عوام، یہاں بھی انہوں نے یہی سوچا کہ اللہ کے رسول کو بیٹا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علی تو تھے داماد، اور ساتھ میں بیٹی ان کے ساتھ تھی، ہونا تو یہی چاہیے تھا۔ ابوبکر کہاں سے بیچ میں نکل کے آگے جن کو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا؟ لوگوں نے بھی اس نظر سے بھی سوچنا شروع کر دیا۔ اب تیسرا بڑا مسئلہ اس نے یہ کھڑا کر دیا کہ دیکھو جی یہ جو جب سے خلیفہ بنے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں یہ دراصل اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو بڑا کرتے جا رہے ہیں، یہ فلاں کا گورنر، وہ فلاں کا، سب اپنے خاندان کے، گویا کہ یہ خاندان کے کام میں زیادہ مصروف نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ پہلے دو تھے نا وہ تو کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ بنو عبد شمس سے ہیں، یہ اموی خاندان کو بڑھا کر ہاشم کو گرانا چاہتے ہیں، یہ بھی سیٹ لگا لوگوں کو، ہاں یہ بھی بات صحیح ہے۔ اچھا اب یہ سب چیزیں ایسی ہو رہی تھی جیسے کہ کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے جہاں پر ہمیشہ معاملہ حق کی طرف جانے کے بجائے اوپری باتوں پر ہی لوگ اور باتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فساد ہے، جڑ ہے آج بھی، جسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ واٹس اپ ہے نا، یہ شیطانی حرکت بن جاتی ہے اس وقت آپ کے پاس کوئی میسیج آیا اور اس میں کوئی انذار تھا یا کوئی تبشیر تھی یا کوئی مسلمانوں کو خطرہ تھا یا مسلمانوں کو خوشی تھی یا اور بات ہے، کوئی بھی چیز ہو، لیکن فارورڈ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں اس کا اثر کیا پڑے گا۔ اگر آپ کو معلوم ہو اس سے کوئی اثر ہونے والا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ضرور بالضرور وہ علماء کی طرف لوٹا دیں میسیج کو اور کہیں کہ آپ چاہیں تو اس کو نشر کر دیں، ایسا میسیج مجھے آیا ہے۔ یہی طریقہ ہے جو کرنے کا، جو ہر بیٹھے فارورڈ کر کے جو کچھ بھی مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، یہ دراصل بالکل ہی غیر اسلامی ہے۔ خبر کو پھیلانا معمولی بات نہیں ہے، آپ بنا سوچے سمجھے جو آیا فارورڈ کرتے جائیں۔ یہی حالت کیا ہے؟ احادیث اور اچھی باتیں فارورڈ کرنے کا بھی ہے۔ لوگ صرف یہ دیکھتے کہ اچھی بات ہے نا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے حوالہ کیا دیا، حدیث موجود بھی ہے یا نہیں ہے، فارورڈ کرتا جاتا اور اتنا کرتا جو یہ بھیجا تھا نا پہلی مرتبہ، پھر کہ آدھے گھنٹے کے اندر اسے میسج آیا تھا وہ پھر دوبارہ،
انہیں دیکھ لو بیٹنا کیا رہے میں اتنا رہے بھیجا ہے نہیں تو پھر کو تجھے بھیج ڈالے اتنا جلدی سرکولیٹ ہو کے پھر آ جاتا. تو یاد رکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ. جب تک تحقیق نہ کر لی جائے آگے نہ بھیجا جائے. اگر ہو بھی جائے تحقیق تو یہ بڑوں کا معاملہ ہے. علماء سے ربط ہو ہمیشہ. یہ کہ جو بڑے ہیں ان تک پہنچا کے چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ مناسب سمجھے تو یہ بات کو شیئر کریں یا نہیں. یہ اللہ نے خود اصول بتلایا ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. سورہ نساء کے اندر صاف موجود ہے اس کیریکٹر. یہ منافقانہ کیریکٹر ہے. اللہ کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. یہ بدبخت منافقین جب بھی کوئی امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی تو اللہ کے رسول یہ اس کو نشر کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اذاعت القرآن آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو اسٹیشن کو کہتے ہیں. اذاعہ کہتے ہیں اصل میں نشر کرنے کے جو چینلز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اذاعہ. اذاعوا بھی یہ نشر کر کے چھوڑ دیتے ہیں. پوچھتے نہیں اللہ کے رسول تک نہ لڑ. ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ رسول تک پہنچائیں. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو اہل علم ہیں تاکہ وہ پہچانے کہ اس کو بولنا چاہیے عوام میں نہیں بولنا چاہیے. کیونکہ اس سے وہ بڑے بڑے طریقے جھگڑے رونما ہوتے ہیں جو امتوں کو غارت کر دیتے ہیں. یہی حالت ہوئی یہاں پر بھی. پہلے تو اس ٹائم پہ نہ موبائل فون تھا نہ نیٹ تھا نہ کوئی اور قسم کا مواصلاتی نظام تھا. ایک خبر کو آنے جانے میں اگر دور کے شہر ہیں تو 1 مہینہ لگ جاتا تھا. اب کوفے میں حضرت عثمان غنی پر باتیں بن رہی ہیں تو بصرے والے کہتے اللہ بہت بڑا فضل کیا بھائی, ہمارے اندر یہ سب تفریقہ نہیں ہے, ہمیں محفوظ ہی. جبکہ کوفے والوں کے پاس یہ تبصرہ پہنچتا جو حالت تمہاری یہاں ہے اس سے بدتر حالت بصرہ میں ہے. بولتے لوگ انہوں مان لیتے. وہاں سے مدینہ جاتا میٹر تو مدینے والے بولتے اللہ بڑا محفوظ رکھا بھائی, بصرہ کوفہ کسر کا معاملہ نہیں ہے. لیکن بصرہ کوفے والوں کو معاملہ کیا پہنچتا تمہارے جو حالت ہیں اس سے بدتر حالات مدینے میں چل لے گئے. مدینے والے یہ سوچتے تو مکے والے یہ سوچتے خیر مدینہ گیا با لیکن مکہ تو محفوظ ہے. لیکن مکے والوں کو پتہ نہیں ہوتا مدینے میں بصرہ میں کوفہ میں سب مکے میں اس سے زیادہ پرابلم ہے. بات ہو رہی ہے مواصلاتی نظام نہیں تھا کوئی بھی. اور یہ کرتا کون تھا؟ یہ عبداللہ بن سبا کی گروپ تھی. باقاعدہ پھیلا رہی تھی کہ عثمان اقربا پروری کر رہے ہیں, بے انداز دولت لٹا رہے ہیں, اپنے خاندان کو جمع کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. اب حد سے زیادہ ہو گیا معاملہ اور مسلمان بھی جو سادہ لوگ تھے اس کا شکار ہو گئے. ہاں جی شاید صحیح ہی ہے کیونکہ میں نے بتایا نا 1000 مرتبہ جھوٹ بولا جائے تو لوگ سچ سمجھتے ہیں. بس 1000 مرتبہ بولنے کی دیر ہے. 1 مرتبہ بولو انکار کرے گا, 2 بولو انکار کرے گا, لیکن 100 مرتبہ بولو بولے گا کچھ نہ کچھ حق ہے جی تو کئی کو بولتا ہی نہیں کتا. پھر 1000 مرتبہ بولو پکا یقین نہیں کتا. اس کے بعد یہ حالت. یہ بڑا پلاننگ کرنے والا یہودی سازشی ذہنیت تھا جس کی وجہ سے اس نے پھیلانا شروع کیا تو بہت جلد پوری مملکت اسلامیہ میں پھیل گیا. حتیٰ کہ یہ اتنے جری ہو گئے ایک شکل میں بن کے باقاعدہ 1000-1500 کی شکل میں حملہ کرنے کی نیت سے ہی حضرت عثمان کے مدینے کے اندر داخل ہو کے محاصرہ کر لیا ان کے گھر کا. مطالبہ کیا تھا؟ آپ صحیح نہیں ہیں. ارے کیوں جی صحیح نہیں؟ وہ ہم کو معلوم نہیں. یا تو آپ خلافت سے اتر جاؤ ہم خلیفہ بنائیں گے جسے چاہیں گے. اب دیکھو جنہوں نے بدر کی جنگیں لڑی, جنہوں نے احد کی جنگیں لڑی, جنہوں نے خندق میں کارنامے انجام دیے, جنہوں نے حنین میں کارنامے انجام دیے, جنہوں نے تبوک میں گئے, ان کا موازنہ ان 1500-2000 کے لٹیروں سے کیا واسطہ؟ لیکن پھر غالب کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے غالب ہوئے پروپیگنڈا ہو چکا تھا. یہ بہت بڑی خرابی ہے, بہت بڑی خرابی ہے. غلط خبریں پھیلانے سے رکو. تمہاری طرف سے ایک بندے کو بھی غلط نیوز گئی اور اس نے کوئی غلطی کی تو وبال تم پر ہے. 1000 مرتبہ سوچو کسی میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے.
تو یہ تھا وہ ماحول جس میں 1500 2000 کے شرپسند لوگ لٹیرے وقت کی سب سے عظیم شخصیت اور سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کو گھیر لیا تھا۔ حضرت عثمان اتنے مجبور ہو گئے اس معاملے میں، وہ اپنے بالا خانے پہ ایک مرتبہ آئے، سامنے کہا کہ لوگوں آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے سے؟ انہوں نے کہا یا تو آپ نیچے اتریے یعنی خلافت سے، یا نہیں تو ہم آپ کو قتل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھو، قتل کرنے کے اسلام میں جو چیزیں مجھے معلوم ہے وہ یہ ہیں کہ انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہوگا، یا نہیں شادی شدہ زانی ہے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ارتداد کبھی اختیار نہیں کیا، آج بھی تم سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرا اس معاملے میں قتل نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 2 تم یہ کہتے ہو کہ میں نے زنا کیا ہے شادی شدہ ہو کے، اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد میں نے شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں لگایا کبھی، زنا تو بہت دور کی بات ہے، اتنا پاک باز و حیادار ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج تک میں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا آپ نے سیدھے ہاتھ سے۔ اور یہی معاملہ تیسرا ہے، اگر میں نے کیا ہے کفر کیا ہے مرتد ہوا ہے تو تمہارے سامنے پھر کلمہ، تینوں کی انہوں نے باقاعدہ شہادت دی، لیکن معاملہ پھر اڑے رہے ویسے ہی، یا تو آپ نیچے اتریے خلافت ہمیں دیجیے۔ اچھا موقع کون سا انتخاب کیا یہ بھی دیکھ لو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے اتفاقیہ نہیں ہو گیا، یہ وہی سازش تھی جو اللہ کے رسول کے دور میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو زہر دینا چاہا، یہ انہی لوگوں کی سازش ہے، اس میں مسلمانوں کا صحابہ کا کوئی لینا دینا نہیں، تمام صحابہ معصوم ہیں، آج بھی وہی، حضرت علی ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت معاویہ ہوں، حضرت حسنین کریمین ہوں، سب معصوم ہیں۔ بیچ میں جو داخل ہو کے گیم کھیلنے والا گروہ وہ منافقت یہودیت ہے جنہوں نے ان سب کو کیا، اور عوام میں یوں پیش آیا کہ یہ لوگ لڑ گئے۔ اس غلط فہمی کو نکالنے کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی شروع سے، پہلے ذہن بنا لو، اتفاقیہ نہیں ہوا، پری پلانڈ ہوا۔ تو زمانہ کون سا چنا گیا؟ حج کا زمانہ۔ اب بظاہر دیکھیے آج اتنی دور ہونے کے باوجود کتنے لوگ حج پہ حج کرتے ہیں، جب مدینے میں ہوں اور صحابہ جیسی شخصیتیں ہوں حج کے زمانے میں کبھی پیچھے رہیں گے؟ تو حج کے زمانے میں آدھا پونا مدینہ خالی ہو جاتا تھا، تو بڑے بڑے صحابہ نہیں ہوتے تھے، اور عموماً خود حضرت عثمان بھی جایا کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ جا بھی چکے تھے اور مسئلے بھی بہت تھے، اور عمر بھی بہت گزر، سب سے معمر صحابی ہیں وقت کے۔ جب انتقال شہادت ہوئی 80 پر 2 سال، 82 سال کی عمر، جبکہ اللہ کے رسول کی وفات 60 پر 3 میں، حضرت ابو بکر کی وفات 60 پر 3 میں، حضرت عمر کی وفات 60 پر 3 سال میں، سب چھوٹے ہیں دیکھا جائے تو۔ حضرت عثمان کی وفات 80 پر 2، جب یہ گھیراؤ کیے تھے 80 پر 1 سال کی عمر تھی انہیں تقریباً، یا 80 پر 2 ہی چل رہا تھا۔ کیسے شیعوں نے بات کو بدلا دیا دیکھیے، حضرت حسین کی شہادت کو تو بڑا آگے کر کے پیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نوجوان کیا ہے، سرداران اس طرح کیا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس وقت بھی حضرت حسین کی عمر 55 سال کے قریب تھی، وہ کیا بھی بچے نہیں تھے اس وقت۔ اور ظلم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 55 سال کی عمر کو نوجوان کو یا کوئی مرد کو قتل کرنا زیادہ ظلم ہے، یا 82 سال کی عمر کے، وہ بڑھاپے کے اور زیادہ منزل میں تھے۔ تو اس میں بڑی بڑی شخصیات دیکھیے، حضرت عائشہ نہیں تھی اندر، طلحہ زبیر نہیں تھے جو عشرۃ المبشرہ کے اندر آتے ہیں، سب حج پہ گئے ہوئے تھے۔ ذو الحج 7 سے شروع ہوتا ہے یا 8 سے شروع ہوتا ہے، ہاں 9 10 11 12 13 5 دن ہے حج،